وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امام باوضو ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے دل سے نیت کر کے اگر مرد کا جنازہ ہے تو اس کے سر کے برابر اور اگر عورت کا جنازہ ہے تو اس کے درمیان میں کھڑا ہوگا۔ یہ روایات صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز میں 1325 نمبر، صحیح مسلم میں کتاب الجنائز میں 2186 نمبر، ایسے ہی صحیح بخاری کے اندر 323 نمبر اور صحیح مسلم میں 2232 نمبر پر یہ روایات واقع ہیں۔ اسی طرح اس بچے کا بھی حکم ہے جو مردہ پیدا ہوا ہو، خواہ وہ 4 ماہ کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے بھی سنن نبی داود میں 3180 نمبر اور ابن ماجہ میں 1507 نمبر روایت تفصیل کے لیے دیکھی جا سکتی ہے، اور مقتدی جو ہیں وہ کم از کم 3 صفیں بنا کر باوضو ہو کر امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اس میں دلیل کے طور پہ جامع ترمذی کی 1028 نمبر روایت دیکھی جا سکتی ہے۔ امام پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، اسی طرح مقتدی بھی پڑھیں گے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر اور ابن ماجہ وغیرہ کے اندر 1496، 1495 اور جامع ترمذی میں 1026 اور 1027 نمبر پر یہ روایت واقع ہے، اور سنن نبی داود میں 823، جامع ترمذی میں 311 اور ابن حبان میں 1782 نمبر پر یہ روایت واقع ہے۔ اور ساتھ کوئی دوسری صورت ملائیں گے، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر تیسری تکبیر کہیں گے اور میت کے لیے دعا کریں گے، اور پھر چوتھی تکبیر کے بعد کچھ دیر دعا کرنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ مقتدی حضرات تکبیریں امام کے ساتھ ہی کہیں گے اور دعا پر آمین بھی کہیں گے اور امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیں گے۔ تفصیل کے لیے صحیح بخاری میں 1270 نمبر، سنن البیہقی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 39 میں، اور کتاب الام میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 339 اور صفحہ نمبر 340 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسے مستدرک حاکم میں اور مسلم کتاب الجنائز میں باب الصلاۃ علی القبر میں 2208 نمبر اور جامع ترمذی میں کتاب الجنائز میں 2201 نمبر پر یہ روایات دیکھی جا سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔